اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا ایک مختصر اور مکمل سورہ۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت ایک رہنما ہے، ایک ہادی ہے، ایک پیشوا ہے اور امامت کی ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ ہر دور میں جو کلام نیا نظر آئے، جو تازہ نظر آئے، جو بات کرتا نظر آئے، جو بولتا نظر آئے، جو زندہ نظر آئے، وہ قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہے، یا اس قرآن کی عملی تفسیر ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ میری سوچ تو یہ ہے کہ اگر علی کا کلام نہ ہوتا تو قرآن کی عملی تفسیر نہ ہوتی۔ مولا علی نے قرآن پر عمل کر کے بتایا کہ یہ آسمانی پیغام ضرور ہے مگر زمین پر عمل کرنا ممکن ہے۔ البتہ یہ بات روشن ہے کہ قرآن کا لکھنے والا علی کا خالق ہے اور نہج البلاغہ بولنے والا اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے وہ ان دونوں میں سچا ہے۔ اگر ہمیں کوئی خالق سے جوڑنے والی ذات ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے، اور خالق جس مخلوق سے پیار چاہتا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ لہذا جب ہم بارگاہ احدیت میں حاضر ہوں گے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ تم مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور جب ہم علی کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم میری ولایت سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ اور یہ ایسا عبد اور معبود کا رشتہ ہے جس میں انفرادیت پائی جاتی ہے۔ عزیزو، یوں تو مولا کائنات اور اللہ کی معرفت کا باب اس عنوان سے گفتگو کرنا نہ صرف مشکل نہیں ہے بلکہ اتنا آسان ہے، کیونکہ جس ذات کی زندگی کا ہر لمحہ الہی ہو، جس کی زندگی میں کوئی لمحہ بغیر رنگ خدائی کے نہ گزرا ہو، جس کے پورے وجود پر صبغت اللہ طاری ہو، جس کی ہر آن اور ہر بان اور ہر شان میں للہیت طاری ہو، اسے علی کہا جاتا ہے۔
شاید یہ 3 جملے کہ جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ میرے لیے عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے لیے فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، شاید یہ 3 جملے انبیاء کرام کی دعاؤں میں بھی مل جائیں، شاید اولیاء الہی کی مناجات میں بھی یہ 3 کلمات مل جائیں، مگر ایک جملہ تو علی کی ذات سے مخصوص ہے۔ یہ بات علی کے علاوہ کسی نے کی ہی نہیں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ الہی الہی انتا کما احب، تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا علی چاہتا تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ جملہ مولا علی کی ذات سے مخصوص ہے، یا اللہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ اب اس جملے کے بعد یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ہر ولی علی کی جوتیاں کیوں سیدھی کرتا ہے۔ کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ علی کی خدمت میں حاضری نہ دے۔ ہر سلسلہ ولایت کا سر سلسلہ علی کی ذات۔ جتنی بھی اللہ نے ولایتیں کائنات میں تقسیم کی ہیں وہ سب وہ ہیں جو علی کی محبت اور مودت کا دم بھرتے ہیں، لہٰذا سہون میں رہنے والا سہون کو شریف کر دے گا، دہلی میں بسنے والا دہلی کو شریف کر دے گا، اجمیر شریف میں سونے والا اجمیر کو شریف کر دے گا، مگر نجف میں سونے والا نجف کو اشرف بنا دے گا۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ۔ قرآن یہی قرآن جو سنی بھائی کے گھر میں بھی رکھا ہوا ہے اور شیعہ بھائی کے گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، یہ بھی یہودی کی سازش ہے، یہ بھی صہیونی سازش ہے کہ فلاں کا قرآن اتنے پاروں کا اور فلاں کا قرآن اتنے پاروں کا۔ قرآن وہی ہے جو کسی بھی گھر میں اور کسی بھی مسلمان کے گھر میں ہے۔ قرآن پہ اختلاف کرنا یہ اسلام دشمن طاقتوں کو راضی کرنے کے مترادف ہے۔ 2 چیزیں لڑنے کے لیے نہیں ہیں، ایک قرآن لڑائی کے لیے نہیں ہے اور ایک آل نبی لڑائی کے لیے نہیں ہے۔ یہ دونوں جوڑنے کے لیے بھیجے گئے تھے، یہ دونوں نبی نے چھوڑے تھے تاکہ امت جڑی رہے، تو بس قرآن کی طرف آ جائیں اور نبی کی چھوڑی ہوئی دوسری چیز جسے اہل بیت کہا جاتا ہے ان سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے۔ اس عظیم اور لا ریب کتاب میں ایک سورہ مبارکہ والعصر ہے۔ یہ قرآن کا چھوٹا سورہ ضرور ہے، مگر قرآن کی مندرجات کی تلخیص ہے، خلاصہ ہے۔ میں اگر یوں کہہ دوں کہ اگر ہم چند آیتوں میں 6000 آیات سے زیادہ آیات کا خلاصہ دیکھنا چاہیں، یعنی اگر ہم یہ چاہیں کہ 6000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے کیا نازل کیا ہے تو ہم چند آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں، جسے سورہ والعصر کہا جاتا ہے۔ میرے محترم سننے والوں، آپ کسی بھی لائبریری میں چلے جائیے، کسی بھی کتاب خانے میں تشریف فرما ہوں، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہ گئی کہ یہ کتاب اخلاقیات پر ہے، یہ کتاب منطق کی ہے، یہ کتاب فلسفے کی ہے، یہ کتاب تاریخ کی ہے، یہ تفسیر قرآن ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ بھی تو کتاب ہے، قرآن بھی تو کتاب ہے۔ جب اللہ نے اسے کتاب کہا ہے تو اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ جب ہر کتاب کسی عنوان پر لکھی گئی ہے تو قرآن بھی کتاب ہے، تو اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ اس کتاب کا عنوان یعنی قرآن کا عنوان انسان ہے۔ اللہ نے انسان کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ بھائی اس نے بنایا تو بہت کچھ، مگر سب کچھ بنا کر بھی اس نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی۔ یہ انسان کیا ہے کہ جسے بنا کر کہا تبارک اللہ احسن الخالقین؟ خود اللہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے کہ تو بہترین مخلوق کا خالق ہو گیا۔ انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان تمام مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ اور افضل ہے، اور تمام مخلوقات پر حاکم اور ناظر ہے۔ مگر عجیب سا رنگ ہے کہ
کہ بطخ کا بچہ تو انڈے سے نکل کر تیرنے لگے، مرغی کا بچہ تو انڈے سے نکل کے دوڑنے لگے، مچھلی کا بچہ تو فوراً تیرنے لگے، مگر یہ انسان کا بچہ 2 سال بعد بھی نہیں چلتا۔ یہ انسان کا بچہ 3 سال کے بعد بھی پورے جملے نہیں بول پاتا۔ جسے اشرف بنایا تھا اسے پیدائشی طور پر وہ سارے کمالات دے دیتا۔ اللہ نے پیدائشی طور پر نہ انسان کے بچے کو چلنا سکھایا، جو بطخ کے بچے کو چلنا سکھا سکتا تھا وہ انسان کو بھی سکھا سکتا تھا۔ اچھا، قرآن مجید میں 2 مثالیں اس نے دے دیں کہ بچے بول بھی سکتے ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ ہیں جو بول رہے ہیں، ایک زلیخا کی بہن کا بچہ ہے جو حضرت یوسف پہ جب الزام آیا تو گود میں لیٹا بچہ بول رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو تو آپ کہہ دیجئے کہ معصوم تھے، وہ زلیخا کی بہن کا بچہ تو معصوم نہیں تھا۔ تو اتنا مان لو کہ اگر قادر چاہے تو بچے کو زبان دے سکتا ہے، مگر اس نے ہر بچے کو زبان نہ دی، اس نے ہر بچے کو زبان نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ بچہ محتاج ہو جائے والدین کا، اور والدین کا محتاج اسے اس لیے بنا دیا تاکہ والدین کو تربیت کی ذمہ داری دی جا سکے۔ یہ حیوان کا بچہ نہیں ہے، جب یہ ہے ہی انسان کا بچہ تو تم پر تربیت کی ذمہ داریاں ہیں۔ یاد رہے کہ جسے تربیت کا حق دیا جاتا ہے اسے تنبیہ کا حق بھی دیا جاتا ہے۔ جو پڑھاتا ہے وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے، جو کھلاتا ہے وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ربوبیت کے رشتے سے وہ تربیت کرتا ہے، اور اسی خالقیت اور ربوبیت کے تقاضے کے مطابق وہ ناراض ہو جاتا ہے، جسے عذاب کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب یا اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار، یہ ہر مربی کو حق حاصل ہے۔ یہ 4 بچوں کے ماں باپ جب اپنے بچوں سے ناراض ہو سکتے ہیں تو وہ جو خالق کائنات ہے، وہ جو ماں باپ کو بھی پال رہا ہے، اسے بھی حق ہے کہ وہ کسی سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ ناراضگی کو ناانصافی نہ کہنا بلکہ تربیت کا حصہ جاننا، تربیت کا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مربی کو حق حاصل ہے کہ وہ تنبیہ بھی کرتا ہوا نظر آئے، لہذا اس بچے کو وابستہ کر دیا ماں باپ کے ساتھ تاکہ وہ تربیت کریں، وہ سکھائیں، وہ سمجھائیں، وہ سنواریں، وہ بڑا کریں، وہ جوان کریں، وہ انسان کے بچے کو انسان بنائیں۔ بھائی 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نہیں ہے۔ تربیت کر سکتے ہو تو شاید 10 بھی کم ہیں، اور اگر آدمی کو انسان نہیں بنا سکتے تو شاید 1 بھی زیادہ ہے۔ خبردار 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ نہ لگائیے گا، اس لیے کہ ابو طالب کے 4تھے بیٹے کو علی کہتے ہیں۔ اگر یہ منطق مسلمانوں نے اپنا لی ہوتی تو پھر علی سے بھی محروم ہو گئے ہوتے۔ نہیں، تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، اور کیونکہ مربی ہیں اس لیے اولاد کو ان کے ساتھ محتاج کر دیا، ان کا محتاج کر دیا، ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب یہ جو انسانیت کے تقاضے ہیں وہ یہ ماں باپ سکھائیں گے۔ ہر بچہ دنیا میں مسلمان آیا، جی اللہ تو کافر بناتا ہی نہیں ہے، اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا۔ بس یہ جملہ سننے کے بعد مسلمان ہوشیار ہو جائیں، تمہیں کس نے حق دیا ہے جو مسلمان کو کافر بولو؟ اگر تمہیں کسی سے کوئی اختلاف رائے ہے تو مرد بنو اور آگے آ کے بیٹھو اور اپنے شبہات کو دور کرو، اور اگر کوئی گمراہ ہے تو اس کی اصلاح کرو۔ لیکن یہ کوئی قاعدہ قانون، کوئی کسوٹی، کوئی پیمانہ، کوئی طریقہ نہیں رہا۔ اللہ نے انسان کو مسلمان خلق کیا اور مسلمان مرتا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ جب مرے تو یہ مسلمان مرے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خبردار دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا۔ اللہ ہمیں مسلمان جیتا دیکھنا چاہتا ہے اور مسلمان مرتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگرچہ مسلمان جینا آسان ہے، مسلمان مرنا مشکل ہے۔
وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان اس دنیا سے جائیں۔ عزیزان گرامی، اگر کمالات حاصل کرنے ہیں جو فطری طور پر ہمارے اندر اللہ نے قرار دیے ہیں، بھئی اسی مجمع میں انہی سامعین میں ایک تعداد ہیں جو علم کو حسن جانتے ہیں، تو وہ اہل علم سے دوستی کرتے ہیں۔ اسی مجمع میں اور انہی سامعین میں کچھ لوگ ہیں جو حسن ظاہری کو کمال جانتے ہیں، تو وہ حسینوں کے دروازے پر نظر آتے ہیں۔ کچھ ہیں کہ ان کے نزدیک شجاعت کمال ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتے ہیں۔ کچھ ہیں کہ جن کے نزدیک شہرت کمال ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتے ہیں۔ کچھ ہیں کہ جن کے نزدیک منصب کمال ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی بناتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اس نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیے۔ علم بھی یہاں کمال پر ہے، سخاوت بھی یہاں کمال پر ہے، عزت بھی یہاں کمال پر ہے، غیرت بھی یہاں کمال پر ہے، شہرت تو یہاں ایسی ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ اور منصب کون سا ہے جو یہاں پر نہیں پایا جاتا؟ ہر الہی منصب یہاں کمال پر ہے۔ نبوت یہاں ہے، رسالت یہاں ہے، امامت یہاں ہے، حجیت یہاں ہے، ولایت یہاں ہے، عصمت یہاں ہے، شجاعت یہاں ہے۔ سارے کمالات کا مجموعہ اللہ نے نبی کے گھرانے کو بنا دیا۔ اللہ انسان کو باکمال دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا اس آیہ کریمہ میں سب سے پہلا ذکر ان الانسان لفی خسر، کیونکہ اسے انسان سے زیادہ پیار ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مخلوق کو سخر لکم، ہر مخلوق کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر قرار دیا۔ ساری دنیا اس کی مٹھی میں دے دی، پتھروں کو پودوں پہ قربان کر دیا، پودوں کو حیوانوں پہ قربان کر دیا، حیوانات کو انسانوں پہ قربان کر دیا، چاند ستارے، وحوش، طیور، پرندے، فضائی اور خلائی اور دریائی مخلوق اور صحرائی مخلوق، گویا ہر ایک کو انسان کی خدمت میں رکھ دیا، اور پھر سب کو اس کی خدمت میں رکھ کے کہا خلقت الخلق لأجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، مگر فوراً کہا خلقتک لأجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ بس یہ انسان جب اللہ کی خاطر زندگی گزارے اور اس کا بن کر رہے تو اس کی قیمت روشن ہوتی ہے۔ ہر ایک چیز کی قیمت ہے، انسان کی بھی قیمت ہے۔ انسان کی قیمت یہ ہے کہ یہ اپنے ہدف سے سچا رہے اور آشنا رہے۔ پہلے مرحلے پہ یہ اپنے ہدف سے آشنا رہے اور دوسرے مرحلے پر یہ اپنے ہدف سے سچا رہے۔ میں نے ایک جملے کی خاطر آپ کو بہت زحمت دی کہ یہ سارے کمالات، یہ علم، یہ تقویٰ، یہ شجاعت، یہ غیرت، یہ سخاوت، یہ شہرت، یہ منصب، یہ حسن ظاہری، یہ انسان کا انسان بن کے رہنا، یہ سارے کمالات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک واحد رستہ ہے، ایک واحد حل ہے کہ ایسوں سے جڑ جاؤ جنہیں یہ کمالات حاصل تھے۔ لہٰذا میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کون کہاں بیٹھا ہے، مگر میرے محترم سننے والے جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ عظمت کے رستے نکلتے ہیں، انسان کو انسانیت کی اقدار اور تہذیب سے آشنائی ملتی ہے، اور یہ بظاہر جو 6 فٹ کا بدن رکھنے والا ہے یہ کائنات پر تسلط پا لیتا ہے اور اختیار حاصل کر لیتا ہے۔ ہمارا ملک ہو یا عالمی سطح پر مسائل کے حل کی تلاش ہو، ہمیں اس ایک نقطہ مرکزی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے فروغ انسانیت، وہ ہے کسی طرح انسانی تہذیب کی پرورش، اس رشتے سے کسی اور انسان کو دیکھنا کہ یہ انسان ہے۔ اس لیے کہ میرا محترم مجمع یہاں ہو یا اس مجلس کو اپنے رہائش گاہوں پر بیٹھ کر سن رہا ہو، اتنا عرض کروں گا کہ ہم سب اگر مسلمان ہیں تو علی والے ہیں۔ اپنے گورنر کو جب مصر تعینات کیا تو ان سے یہی فرمایا تھا کہ میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے 2 طرح کے بھائی ہیں، یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں۔ اے مالک، دونوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا،
جو تمہارے دینی بھائی ہوں ان سے بھی پیار کرنا، اور جو تمہارے انسان ہونے میں بھائی ہوں ان سے بھی پیار کرنا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے دینی بھائی نہ ہو اس سے ہمیں دگنا پیار اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں اسے اپنا دینی بھائی بھی بنانا ہے۔ جن کے ہاں کوئی کجی اور کمزوری پائی جاتی ہے، بھائی میں جب تک اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں اس کے مسئلے کو حل کیسے کروں گا؟ لہٰذا تمام تر پیغامات پر غالب اور حاکم پیغام اگر کوئی تصور کیا جائے تو وہ انسانیت ہے۔ فلاں زبان بولتا ہے، آپ فلاں زبان بولتے ہیں، فلاں علاقے والے فلاں لباس کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کا پہناوا یہ ہے، ان کا رنگ دبا ہوا ہے اور ان کا رنگ کھلا ہوا ہے، وہ فلاں زبان میں یہ لفظ صحیح نہیں بول پاتے، ان کے ہاں یہ رسم و رواج ہیں۔ میرے عزیزو، یہ عیب نہیں بلکہ حسن ہے۔ امام حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، یا اللہ میں تیری خالقیت پر اور تیری کرشمہ سازی پر تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اسی بے ہڈی گوشت کے لوتھڑے زبان سے، جس میں ہڈی نہیں ہے یہ زبان، بغیر ہڈی کا یہ گوشت کا لوتھڑا جب یہ دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے لگنے لگتا ہے اور دانتوں پر جا کے لگتا ہے تو لغتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ امام حسین کے الفاظ کا سے اقتباس ہے اور مفہوم ہے۔ یہی زبان، یہی گوشت کا لوتھڑا فلاں علاقے میں جب دانتوں پر لگتا ہے تو سندھی بنتی ہے، یہی گوشت کا لوتھڑا فلاں علاقے میں جب زبان پر لگتا ہے، دانتوں پہ لگتا ہے تو فارسی بن جاتی ہے۔ زبان ایک جیسی ہے، دانت ایک جیسے ہیں، لغتیں مختلف کیسے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں یہ تیری کرشمہ سازی ہے کہ تو نے اس انداز سے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ تو اصلی نقطہ آج کی مجلس کا اگر مرکزی نقطہ میں قرار دوں تو وہ یہ کہ انسانیت کو فروغ دیا جائے۔ اختلاف رائے حسن ہے، اختلاف سلائق حسن ہے، اختلاف مذہب حسن ہے، اور فقہی اختلافات حسن ہے، اور کلامی اختلافات حسن ہے۔ اختلاف نہ ہو تو یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، اختلاف نہ ہو تو تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے، اختلاف نہ ہو تو ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں۔ اختلاف کے بغیر تو یہ زمین و آسمان بھی نہیں چلتا۔ یہ اختلاف لیل و نہار ہے جو دنیا چل رہی ہے۔ لہٰذا اختلاف کو عیب نہ جانیے گا، اختلاف اور ہے، جھگڑا اور ہے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ اختلاف کرو مگر جھگڑا نہ کرو، حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، دل بڑا کرو، ذہن وسیع کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی جرأت پیدا کرو۔ میں نے بہت دیر لگا دی اصلی مضمون تک آنے میں۔ حل انسان کے مسائل کا والعصر ہے، جسے پہلے اللہ نے بیان کیا ہے۔ والعصر کہہ کر کہا ان الانسان لفی خسر۔ انسان کی مشکلات کا حل اس والعصر میں پوشیدہ ہے۔ بظاہر تو یہ واو قسم ہے، اور واو قسم کے ذریعے اللہ عصر کی قسم کھا رہا ہے۔ پہلے تو محترم سننے والوں یہ بات روشن ہو جائے کہ قسم دو وجہ سے کھائی جاتی ہے، یا بات میں اعتبار بڑھانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، میری بات معتبر ہو جائے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو لگا کہ آپ کی بات مانی نہیں جائے گی تو آپ نے قرآن کی قسم کھا لی، اور جیسے ہی آپ نے قرآن کی قسم کھا لی، سرکار دو جہاں کا نام لے کر قسم کھا لی، سننے والا آپ کی بات پر اعتبار کر لیتا ہے، اس لیے کہ آپ نے قسم کھا لی ہے۔ اللہ یوں قسم کیوں کھا رہا ہے؟ ساری دنیا اس کی بات مانے تب بھی اسی کی ہے، کوئی اس کی بات نہ مانے تب بھی حق ہے، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی؟ اللہ اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی تعظیم کروانا ہے۔ والصبح اذا تنفسا، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ والنہار، قسم ہے دوپہر کی۔ واللیل، قسم ہے رات کی۔ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ یا اللہ نے اچھا والعادیات، دوڑنے والے گھوڑوں کی نہیں بلکہ گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم۔
بھائی ہمارے معاشرے میں گھوڑے تو بہت دوڑ رہے ہیں، مگر کیا یہ ہمارے روڈ پہ دوڑتا ہوا گھوڑا ہے جس کی قسم سورہ عادیات میں اللہ نے کھائی ہے؟ تو فوراً تفسیر قرآن میں بتایا گیا یہ وہ گھوڑا ہے جس کی پشت پر مجاہد بیٹھ کر میدان جہاد میں جاتا ہے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ اگر میدان جہاد میں ایک مجبور مسلمان گھوڑا کسی مجاہد کو بیٹھا کر لے جائے تو اللہ اس کے سموں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم کھاتا ہے۔ ہم یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس گھوڑے کی پشت پہ جو مجاہد بیٹھا ہے اس کی تعظیم بھی تو کرو۔ اللہ متوجہ کرنا چاہتا ہے، کوئی دن ذاتی طور پر قابل تعریف نہیں ہے، کوئی دن ذاتی طور پر قابل مذمت نہیں ہے۔ اس لمحے سے اور اس دن سے کسی کا تعلق ہوتا ہے جو اسے قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ ہم نے جب والنہار دوپہر کی قسم کھاتے ہوئے اللہ کو دیکھا تو ہم نے تاریخ کے صفحے لوٹنا شروع کیے کہ کوئی دوپہر ہے جو اس قابل ہو جس کی اللہ قسم کھائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا بازو اٹھایا، وہ وقت دوپہر کا تھا جب آواز آئی من کنت مولا، یہاں جو اللہ نے قسم کھائی ہے والعصر کہہ کر، تو کون سے مفہوم کی طرف رہنمائی ہے؟ وہ ظہر کے بعد والا عصر کا وقت یا کوئی دورانیہ ہے؟ میں کہتا ہوں دونوں ٹھیک ہیں، اس لیے کہ اگر ہم دونوں کو نہیں مانیں گے تو ہم ظاہر قرآن کے خلاف چلے جائیں گے۔ لہذا مثلاً حی علی الصلاۃ جب آپ اذانوں میں کہتے ہیں تو قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا اگر لفظ آیا ہے تو ہمارا فوراً ذہن جاتا ہے نماز اور مخصوص ارکان اور مخصوص اعمال پر مشتمل ایک عبادت کی طرف، جبکہ لغت میں جا کر ہم دیکھیں گے تو صلاۃ دعا کو کہتے ہیں۔ ہر اٹھنے والا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا کر اس سے بات کرے گا تو اسے لغت کے زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم قرآن میں ہی لیتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت میں جو صلاۃ کا لفظ آیا ہے وہ دعا کے معنی میں آیا ہے، اور اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کے اندر جو صلاۃ کا لفظ آیا ہے وہ مخصوص اعمال مخصوص ارکان پر مشتمل ایک عبادت کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں جب بھی لفظ صلاۃ بولنا ہوگا تو دونوں معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ظہر کے بعد والا عصر ایک وقت ہے، دن کا ایک دورانیہ ہے، وہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، اور ایک دورانیہ زندگی کا چند سالوں پر محیط دور، ہم اسے بھی مراد لیں گے۔ میں ان دونوں کو کیسے جمع کروں، کیسے ایک جگہ لے کر آ جاؤں؟ تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم مختصر کریں گے تو عصر عاشور بنے گا، اور مطول کریں گے تو عصر مصطفیٰ بنے گا۔ حسین منی وانا من الحسین سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی کی زندگی کو خلاصہ کریں گے تو عصر عاشور بنے گا، اور حسین کی زندگی کو مفصل دیکھیں گے تو عصر مصطفیٰ بنے گا۔ لہٰذا ہمیں دونوں عصروں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، عصر مصطفیٰ اور عصر عاشور۔ عصر مصطفیٰ، میں عصر مصطفیٰ کو 23 برس کا نہیں مانتا، 23 برس کے لیے نبی نہیں ہوئے، بلکہ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ نہیں تھا۔ اور بلکہ میں تو اس باب میں اتنا کہہ دوں کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے تو آپ اس سے کہہ دیجئے گا کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے، تمہیں سمجھنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ توجہ چاہوں گا، وہ عصر مصطفیٰ، میرے محترم سننے والوں، ایام تاریخ بشریت کے خاص ایام سے وابستہ ہیں۔ ذرا پلٹیے اپنے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے۔ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں۔ اگر ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ گئے تو ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی،
ہماری پریشانیاں آسان ہو جائیں گی۔ دقت چاہوں گا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا عصر رسول کا مسلمان ہوں۔ خدا کے واسطے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، سنی شیعہ طبقات فکری سے کہہ رہا ہوں کہ عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ عصر مصطفیٰ ہمیں چاہیے، نبی کا زمانہ ہمیں چاہیے، جس زمانے سے ہمیں قرآن ملا، جس زمانے سے ہمیں اصحاب ملے، جس زمانے سے ہمیں جنگوں میں، جہادوں میں، سفروں میں اور ہجرتوں میں دستور زندگی ملا، جس زمانے سے ہمیں تہذیب، اقدار اور انسانی اصول ملے۔ ہمیں حسین ملا، ہمیں کربلا کا نواب ملا، ہمیں کربلا کا وہ رہنما ملا کہ وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، کہ عنوان خطابت قرار دیا گیا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ بڑے خطاب ہوئے، مگر جب حضرت علامہ علی نقی النقن علی اللہ مقامہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جملے میں اس سیمینار کے مضمون پر بات کرنا چاہتا ہوں، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو نقن صاحب نے فرمایا کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ پھر شریعت میں یہ تبدیلی آ جاتی، پھر یہ مذاق بنتا اسلام کا، پھر اسلام کا نام تک بھی نہ رہتا۔ لیکن کربلا نے اسلامی تہذیب کو تضمین کر دیا، محفوظ کر دیا اور بچا کر آئندہ نسلوں کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسے منتقل کر دیا۔ ہمیں عصر عاشور کی طرف جانا ہے۔ یاد رہے تاریخ بشریت میں ہمیشہ اس رات کی بڑی اہمیت رہی ہے جس کی صبح کی قسم اللہ کھا رہا ہو۔ یہ رات مکمل ہوگی تو کچھ جوہر سامنے آئے گا، صلاحیتوں کا اظہار ہوگا، توانائیوں کا ظہور ہوگا، قابلیتوں کا جلوہ آرائی ہوگی، اور یہ ساری رات بظاہر عبادت الہیہ میں مصروف رہنے والے لوگ یہ اللہ سے توانائیاں لے رہے ہوں گے، اللہ سے حوصلے لے رہے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں تاکہ کل آنے والا دن ان کے لیے یادگار بن سکے۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی انہیں مردہ نہ کہا جائے، بلکہ ان کی زندگیوں کا تو اللہ یوں قصیدہ پڑھے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ خبردار اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ اور کبھی تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ رزق ایسا پاتے ہیں کہ انتم لا تشعرون، تمہیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے زندوں کے زندہ ہونے پر یقین نہیں ہوتا جتنا کربلا میں سونے والے حسین کی زندگی پر یقین ہے۔ بہت سے چلتے پھرتے لوگ نظر آتے ہیں مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہوں، مگر کربلا میں سونے والے عباس علمدار کی زندگی پر ہمیں یقین ہے۔ کربلا کے بن میں بہت عظیم لوگ سو رہے ہیں جن کا مزار لوگوں کو آج زندگی عطا کر رہا ہے، جن کی قبریں لوگوں کو حیات بانٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہاں سونے والوں میں ایک نام حبیب ابن مظاہر کا بھی ہے، وہاں سونے والوں میں ایک نام حر ابن یزید ریاحی کا بھی ہے، وہاں سونے والوں میں ایک نام زہیر قین کا بھی ہے، وہاں سونے والوں میں عابس بھی ہیں، شوذب بھی ہیں، وہاں سونے والوں میں عثمان بھی ہیں، جعفر بھی ہیں، عون بھی ہیں، وہاں سونے والوں میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہے۔
اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور تاریخ بشریت کی انفرادی رات ہے۔ اس رات نے بہت سے سوئے ہوئے مقدروں کو جگایا ہے۔ اس رات نے بہت سے لوگوں کی تقدیروں کو جگایا ہے۔ یہ رات بظاہر رات ضرور ہے، مگر اس نے پھر کبھی انسانوں کی زندگی میں رات آنے نہیں دی۔ یہ ساری رات عبادت الہیہ میں مصروف اللہ کے مجاہد، من المؤمنین رجال، قرآن کی زبان میں اور اللہ کی زبان میں جنہیں اللہ نے رجال کہہ کر، ہمت والے کہہ کر، حوصلے والے کہہ کر یاد کیا ہے۔ اللہ کی زبان میں کچھ ہمت والے لوگ ہیں جنہیں اللہ قرآن میں یاد کر رہا ہے۔ اور مقابلہ اس بات پہ تھا کہ پہلے میں جاؤں گا، تو دوسرا بڑھ کے کہتا تھا کہ پہلے میں جاؤں گا۔ یہ میدان ہی کوئی اور میدان ہے۔ یہاں ہر شخص جانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ پہلے جانے کے لیے تیار ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھا رہا ہے کہ تم بعد میں جانا، پہلے میں جاؤں گا۔ مقابلہ بھی ہو رہا ہے تو شہادت کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے۔ جب صبح عاشور حضرت سعید ابن عبداللہ تیر کھا کر زمین پر گرے اور امام حسین نے ان کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، تو کچھ ہی دیر کے بعد تمام اصحاب حسینی نے امام حسین کے اطراف میں اپنا حلقہ بنا لیا اور سب زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حسین مولا کی آغوش میں سعید ابن عبداللہ کا سر تھا کہ اچانک سعید نے مسکرانا شروع کیا۔ امام نے تعجب سے پوچھا، سعید تم مسکرا رہے ہو؟ فرمایا، مولا میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، میں تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے آیا۔ کچھ گفتگو آگے بڑھی تو پھر سعید مسکرائے۔ امام نے فرمایا، سعید اب کی دفعہ کیوں مسکرائے ہو؟ کہ مولا میرے سرہانے علی ابن ابی طالب آ گئے، میں علی کے چہرے انور کا دیدار کر رہا ہوں۔ سنیں گے عزادارو، سعید کچھ دیر کے بعد رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو اتنے جاری ہوئے کہ امام نے پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا، سعید کیا تمہیں تیر کی تکلیف سے رونا آ رہا ہے؟ تمہارے بدن میں جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو روتے ہوئے فرمایا، مولا میرے سرہانے آپ کی ماں زہرا آ گئے، وہ کہتی ہیں تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اسی اثنا میں سعید نے آواز دی کہ حبیب کہاں ہیں؟ یہ رات حسین کے اصحاب کی رات ہے، یہ رات حسین کے شہزادوں کی رات ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا جناب سعید نے، حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ حبیب کچھ عقب میں تھے۔ امام نے آواز دی، حبیب تمہیں سعید بلا رہے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی لمحے سعید کی روح پرواز کر سکتی تھی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے۔ جیسے قریب آئے تو حضرت سعید نے فرمایا، حبیب اپنا کان میرے دہن کے قریب لے آؤ۔ تو حبیب نے گھٹنے ٹیکے اور اپنا کان سعید کے دہن پہ رکھ دیا، تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، نبی کا نواسا غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور حسین خیام کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ پہلے اس جانب گئے جہاں اصحاب کے خیمے تھے۔ امام نے دیکھا کہ ایک بڑے خیمے میں تمام اصحاب جمع ہیں۔ امام خیمے میں داخل ہوئے تو سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ امام نے فرمایا یہ جو لوگ کربلا میں جمع ہوئے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ، انہیں مجھے مارنا ہے، تم سے غرض نہیں ہے۔ مگر ایک مرتبہ آواز آئی جناب حبیب ابن مظاہر کی، مولا ہم سب کا اتفاق ہے کہ اگر 70 مرتبہ مارے جائیں اور پھر زندہ کیے جائیں تو ہم تب بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔
اور پھر روانہ ہوئے ان خیموں کی طرف جہاں زینب کا خیمہ ہے، جہاں حضرت سکینہ کا خیمہ ہے، جہاں جناب رباب کا خیمہ ہے۔ خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو ایک ماں دو بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اور وہ دونوں سے یہ کہہ رہی ہے، اے اون و محمد، کل ایسا نہ ہو کہ علی اکبر مارے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اے میرے بچوں، پہلے اپنی قربانی پیش کرنا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، چند قدم آگے بڑھے تو ایک خیمے میں ایک ماں ایک بچے کو لیے بیٹھی ہے، جو اپنے بچے سے کہہ رہی ہے، قاسم، میں غیر خاندان کی ہوں، کل اگر تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو لوگ کہیں گے کہ دودھ کا اثر تھا۔ میرے لال کل قربانی میں پیش قدم رہنا۔ امام نے آنکھوں میں آنسو بھرے اور روتے ہوئے فرمایا، اے بھابی ام فروا، تمہارے بچے کی قربانی تو ساری قربانیوں پر غالب ہوگی۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں تھی جو اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، علی اکبر، کل اپنے بابا پہ قربانی میں دریغ نہ کرنا۔ عزادارو، بہت گریہ ہو گیا۔ ایک ماں کا اور نام سن لیجئے، حسین گزرے تو ایک ماں ہے جو جھولا جھلا رہی ہے اور بار بار کہتی ہے، اے علی اصغر، تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم کل کربلا میں کیسے قربانی دو گے؟ حسین نے ایک مرتبہ خیمے میں قدم رکھ دیا، بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اے رباب، تیری قربانی سب سے آگے ہوگی۔ کربلا کے میدان میں سب سے بڑا مجاہد تیرا ہی بچہ علی اصغر ہوگا، جو اپنے بابا کے ہدف پہ قربان ہو جائے گا۔ یہ رات تمام ہوگی، صبح عاشور کا سورج ہوگا، اور کربلا میں جگہ جگہ لاشیں ہوں گے، زہرا کا چمن اجڑے گا، نبی کا گلشن لوٹا جائے گا، دنیا دیکھے گی کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ حسینیت زندہ باد۔